اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ مجلس مدنی انعامات کے تربیتی اجتماع میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عاشقان رسول کی ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ شوال المکرم کے نفلی روزے کی سحری و مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا کا سنتوں بھرا بیان مجلس مدنی انعامات کے تربیتی اجتماع میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عرب شریف میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مصروفیات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ غوثیہ مسجد بولٹن یو کے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی دوران مدنی قافلہ مصروفیات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ رینالہ خرد پنجاب میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان بنگلہ دیش پتھر گھاٹا میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ حضرت مولانا وزیر احمد نوشاہی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آکسفورڈ کی خدمت میں حاضری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اسلامی بھائیوں کی ایم پی اے چودھری شہباز سے مرکز الاولیاء لاہور میں ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ باب المدینہ کراچی کے پریس کلب میں صحافیوں کے درمیان مدنی حلقہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ دوران مدنی قافلہ اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مجلس مدنی انعامات کے تربیتی اجتماع کے شرکاء و دیگر کے درمیان مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ان مدنی پھولوں سے آپ بھی مہک اٹھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسلامی بھائی اتنے ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور چادریں پہن لیتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اگر کم کپڑا سلوائیں اور باقی کسی مسکین کو دے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے عموماً وہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ یہ خود سراپا فضول خرچی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ یہ فیشن کے کپڑے پہنتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو یہ ہمارا جو ہے مدنی سوٹ سستا ہوتا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا نعوذ باللہ اسراف نہیں ہے، ایسا خرچ جس میں گناہ ہو، سب سے خراب اسراف وہ ہے۔ باقی بعض اسراف مکروہ تنزیہ ہوتے ہیں،
لیکن یہ مکروہ تنزیہ اسراف بھی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بھی بعض لباس ثابت ہیں، جیسے کہ بہار رشید میں لکھا ہے کہ آستین ایک بالش چوڑی ہو، تو اب کوئی عقل مند کہے گا کہ بھئی 4 انگل کی کلائی ہے اور ایک بالش چوڑی تو اسراف ہو گیا، تو یہ کیسے کام چلے گا؟ پھر یہ کہ پائنچے کم از کم ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، تو یہ ان کے اپنے پائنچے تو زمین پر جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں. رہا سفید لباس، تو یہ تو حدیثوں میں اس کی ترغیب موجود ہے، سب سے عمدہ لباس سفید ہے، اور مردوں کو بھی سفید کفن دینے کی ترغیب حدیث شریف میں. اگر کوئی رنگین کفن دے تو میرا خیال ہے قوم اس پر چڑھائی کر دے، لیکن رنگین کپڑے کا کفن بھی جائز ہے، بالکل گناہ نہیں ہے، اور اس میں کم اسراف ہے. کفن میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ کیا اپنے لباس میں کریں گے؟ یہاں کوئی کچھ نہیں بولے گا. کفن باقاعدہ پیس کٹے ہوئے اس کے تیار ملتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ الگ الگ سائز کا تو بنا کر دینے سے رہے آپ کو، ان کے فکس سائز ہوتی ہے. بچے کا دے دو تو بچے کا دے دیں گے، لیکن بچے کا ایسا درمیانہ دیتے ہوں گے کہ بچہ 2 بار لپٹ جائے اس میں. اسی طرح وہ چاہے بونے قد کا آدمی ہو، 4 فٹ کا ہو یا 7.5 فٹ کا ہو، بڑے کا کفن تو وہ اتنا ہی دیں گے. میں نے دیکھا ہے کفن میں کافی کپڑا زائد ہوتا ہے، آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے کاٹ کے وہ کپڑا زائد نکالا ہو، کوئی نہیں نکالتا. کفن مسنون ہو گیا، اب نہ مستحب بھی باقی نہیں رہا گنجائش، اب بالکل یہ نا کہ اب زائد کپڑا جو گیا یہ کیا ہے؟ زائد کپڑا جو بھی گیا کہ جس کی حاجت نہیں تھی، قطعاً حاجت نہیں تھی، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو کوئی اسراف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی اس کی توجہ دلانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ تضییع مال ہوا نا، مال ضائع کرنا ہوا. تو جو زائد کپڑا ہے وہ کاٹ کر نکالا جائے. بلکہ اتنی معلومات تو سب کو ہو، یہ اپنے نماز کے احکام میں جو رسالہ ہے وصیت نامہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے کفن کی. تو یہ آدمی دیکھ کر تھان سے پھاڑ لے. ریڈی میڈ وہ بڑا ہی دیتے ہیں اور مہنگا بھی پڑے گا وہ. اب اگر وہ میت کے مال سے وہ لے رہے ہیں اور یہ مہنگا لے رہے ہیں اور میت کا مال یہ دفن کر رہے ہیں، پھر یہ وارثوں کا حق انہوں نے مارا. یہ اور مسائل در مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. باپا یہ جس طرح آپ نے کل ارشاد فرمایا تھا کہ 72 میں سے 63 اور 92 میں سے 85 مدنی انعامات پر عمل کرنے والے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے 5 کتابیں جو ہیں وہ مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو مجلس نے ان کے نام کچھ حاصل کیے ہیں، جس میں سے کسی نے 5 پڑھی ہیں، کسی کی 4 کتابیں ہیں، کسی کی 3 ہیں. تو ڈبل 12 نام ہمارے پاس آئے ہیں، جن میں سے 11 اسلامی بھائی ممتاز ہیں اور 8 بہتر ہیں اور 4 مناسب ہیں. ان میں یہ ممتاز بھائی جتنے بھی ہیں، اگر یہ یہاں تشریف لے آئیں تو ان کو ان کے ممتاز کا بھی تحفہ پیش کر دوں. اچھا، ریاض الصالحین، فیضان ریاض الصالحین بھی ہے، اللہ والوں کی باتیں بھی ہیں. چلے دونوں آپ کو ایک ایک دے دیتے اور ایک کپڑے کا جوڑا اور امام شریف پیش کرتے ہیں. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل تحفتاً عطا فرمائے. بڑھتے ہیں عاشقان رسول کی امیر اہل سنت سے ملاقات کی جانب. سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا زارد دنا میں
نشم حمدہ امام نشم زارد نام نشم حمدہ امام نشم مرشد کے نام پر جاں میری قربان ہو مرشد کے امام پر جاں میری قربان ہو ہاں زارد نام نشم حمدہ امام نشم زارد زلفانونا زارد زلفانونا زارد پیزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے شوال مکرم کے نفلی روزے کی سحری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس سحری کے مناظر ملاحظہ کیجئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ پاپا یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، داڑھی شریف کی نیت کر رہے ہیں۔ پچھلی منڈانے سے انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کی، کھڑے ہو آئے کہاں سے؟ سپٹمبر میں باپا مدنی قافلے کا وہ 30 دن جو قافلہ کورس ہوا ہے اس کے لیے کہہ رہے کہ میں قفل مدینہ کورس کے لیے آؤں گا۔ اچھا اتنا جذبہ ہے، سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ واہ۔ نماز کے بارے میں جو ہم میسج کے تھرو دوسروں کو جو نماز کے لیے کہتے ہیں، بیسیکلی جو فیس ٹو فیس میسج کے تھرو کہہ سکتے ہیں، نماز کی تلقین دلا سکتے ہیں۔ میسج کے ذریعے نیکی کی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ مسلمان کو نماز کی دعوت دیں، جو غیر مسلم کی تو نماز ہے ہی نہیں نا، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ باپا یہ باب المدینہ سے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اگلے ماہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ 12 ڈی قافلے میں انشاءاللہ 12 ڈی قافلوں نے اماموں نے داڑھی تو ماشاءاللہ ہے، زلفوں نے بس سفید لباس نے مدنی رنگ پکڑیں گے انشاءاللہ ضرور پڑھنا۔ محمد آصف علی اتاری اسلام آباد سے۔ ایک یہ سوال عرض یہ بابا کہ ہوائی جہاز میں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کیا دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ کیا سلسلہ ہوگا اس کا؟ نماز یادہ ہو جائے گی اس طرح؟ ہوائی جہاز جب یہ اڑ رہا ہے، جب اڑتے ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی نے تربیتی اجتماع کے شرکاء میں سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے اپنے پر حکمت مدنی پھول عطا فرمائے۔ مجلس مدنی انعامات کے اسلامی بھائیوں دیگر نے اس بیان میں شرکت کی۔ نگران شورا کے بیان سے مدنی پھول آپ بھی چنیے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے مدنی انعامات کے ذمہ داران یہاں آئے ہوئے ہیں۔ نیکیاں چھپائیں، نیکیاں زبان سے چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں خود کو نیک نہ سمجھنا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور دوسروں کو گناہگار، بدکار، سیاکار، بے عمل وغیرہ قسم کا خیال اپنے دل میں نہ جمانا، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے کہ ایک عابد کو کسی گناہگار فاسق و فاجر نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے، اور جا کر اس کے قریب بیٹھا کہ چلو میں اسے کچھ برکت لوں۔ جب وہ بدکار سیاکار اس کے قریب جا کر بیٹھتا ہے تو چونکہ اس کے اندر تکبر تھا اور وہ اپنی نیکی، پرہیزگاری اور عبادت کے باعث گناہگار کو
حقارت سے دیکھتا تھا، گھٹیا سمجھتا تھا، تو اس نے اسے جھاڑ دیا کہ تو گناہگار سیاکار میرے پاس کیا کرے، چل جا ادھر سے۔ وہ چھوٹا سا دل لے کر، چھوٹا سا منہ لے کر جب وہاں سے پلٹا تو وہ بادل جو سایہ کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ چلنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ ان دونوں کو جا کر کہو، اس عابد کو جا کر کہو کہ اپنی عبادت کا سر نو آغاز کرے کہ تیرے تکبر کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں برباد کر دی گئی ہیں۔ شیطان اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کو لوٹتا ہے، غرور، تکبر، حب جاہ، ریاکاری، پھر جہالت کی وجہ سے غیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی علم دین کی طرف توجہ ہوتی تو ہمارے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، مطالعہ ہی مطالعہ ہوتا۔ یعنی ان بزرگوں کے بارے میں پڑھتا ہوں جو آستینوں میں کتابیں لے لے کے گھما کرتے تھے، جو چلتے چلتے مطالعہ کر لیتے تھے۔ آپ امیر علیہ سنت کو نہیں دیکھتے، جب آپ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب بہار کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی بیعت کی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ فوراً پیڈ اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے وہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کر رہے، جائیں گے بیٹھیں گے، جو پرچیاں ہم نے دی ہیں وقت ملتا ہے وہ پرچیاں پڑھ لیتے ہیں، کتابیں رکھی اٹھا کر کتاب پڑھ لیں گے، یا کوئی مدنی مشورہ ہو رہا ہوگا، کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی، اس طرح کچھ نہ کچھ مصروفیت۔ اور جو اوراد و وظائف رہ گئے، یہاں سے جیسے ہم گئے رات کو تو فوراً پہلے چل کر اپنے کچھ اوراد و وظائف پورے کیے کہ میں بہتر تھا، میں افضل تھا، میں بڑا تھا۔ کچھ تو میرے اندر ایسی کوئی بیماری ہے نا، کوئی تو ایسی گندگی ہوگی کہ مجھے آنے پر آپ کا کھڑا نہ ہونا برا لگتا۔ جب تک ہم اس طرح کی باتوں کا خود آپریشن نہیں کریں، کوئی ہمارے منہ پر تعریف کر رہا ہے، ہم تعریف سن رہے ہیں، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس تعریف کو سن کر پھول رہے ہوتے ہیں، یا اس وقت تعریف سن کر ہم اپنے رب عز و جل سے دل ہی دل میں رو رو کر یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں، مولا یہ میرے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے نا، مجھ سے اس معاملے میں پوچھ کچھ مت کرنا، میں ایسا ہوں نہیں، ظاہر اچھا ہے میرا باطن برا ہے، وہ بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، میرا ظاہر اچھا ہے مگر باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہماری کیفیت پر ہم خود غور نہیں کرتے۔ عرب شریف میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مصروفیات کا تسلسل برقرار ہے۔ آپ نے عرب شریف میں اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے باپا جان کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کی نیک نامی میں اضافے کا ذہن دیا۔ آپ نے دوران سفر مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ عرب شریف کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی UK میں مدنی کاموں میں مشغولیت جاری ہے۔ آپ نے دوران مدنی قافلہ غوثیہ مسجد بولٹن UK میں سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو 3 آیات قرآن بمائے ترجمہ و تفسیر روزانہ تلاوت کرنے کا ذہن دیا۔ آپ نے صلاۃ و سلام میں شرکت کی اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ مانچسٹر کے اہم قصبے بولٹن کی جانب بڑھتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما
مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت جل جلالہ کا وہ پاک کلام جو اس نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اسے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس میں ہمارے لیے شفا رکھی۔ ہر خشک و تر چیز کا بیان اس قرآن میں ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان اس قرآن میں ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا سعادت دارین کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنے کی دعوت خود قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ کتاب جس کا چھونا، جس کا دیکھنا، جس کا پڑھنا، جس کی تلاوت کرنا، غور و فکر و سمجھنا سب عبادت ہیں۔ مجلس مدنی انعامات کا جو تربیتی اجتماع جاری ہے، اس تربیتی اجتماع میں مدنی انعامات کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 3 آیات قرآن مجید فرقان حمید کم از کم روزانہ تلاوت کرنے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے پر ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ پنجاب کے علاقے رینالہ خرد میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ آپ نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ رینالہ خرد پنجاب کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ سنتوں بھرے اجتماع کا بنگلہ دیش کے علاقے پتھر گھاٹا کی جامع مسجد میں انعقاد ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، پتھر گھاٹا بنگلہ دیش چلیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اسلامی بھائیوں نے بین بیری آکسفورڈ UK میں حضرت مولانا وزیر احمد نوشاہی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ انہوں نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فیض جاری و ساری ہے۔ روحانی طور پہ آپ سے مجھے بڑی قربت ہے اور ان کے کام سے بڑا ہی متاثر میں ہوا ہوں کہ آپ نے ہر شعبہ جات میں یہ کام کیا، اور خصوصاً آپ نے عربی سے اردو اور انگلش میں جو کام شروع کیا ہوا ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل کے لیے کہ جو نہ ہی انگلش نہ ہی وہ اردو سے نہ ہی عربی سے ان کو واسطہ ہے، انگلش زبان میں بھی لٹریچر وافر جو آ رہا ہے، اور پھر مفتیان کرام، علماء کرام، مشایخ کرام کی تائید جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت آپ کو حاصل ہے۔ جس شہر میں کام کرتا ہوں اس شہر میں مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے ہمارے اسلامی دعوت اسلامی والے ساتھی آتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اللہ عز و جل آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے
100 साल पहले किया। आपने मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में और मुख्तलिफ शुबहात में ये जो काम जारी सारी फरमाया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल अवाम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत व जमात पे आपका साया कायम दायम फरमाए और आपसे जो मुताल्लिकीन है परवरदिगार आलम उनको मजीद हिम्मत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। पाक ज़ंजानी काबीना मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों ने MPA चौधरी शहबाज से मुलाकात की। उन्होंने दारुल मदीना और मदनी चैनल के हवाले से अपने तासुरात में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपको भी मुलाकात और तासुरात दिखाते हैं। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। मैं सबसे पहले दावत इस्लामी के अमीर मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा और आप दोस्तों को जो मेरे पास तशरीफ लाया वफ़द की सूरत में कि आपने हमेशा इस्लाम के हवाले से, अहले सुन्नत के हवाले से भरपूर तरीके से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तमाम चीज़ों से बाला होकर। और जो आपने एक नई चीज़ और नई बात आज की है स्कूल सिस्टम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, मैं इसके लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। और इंशाल्लाह जिस तरह आपने बात की कि हम फ्री बिल्कुल एजुकेशन देंगे अपने कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री भी जाकर, और खासकर मैं चाहूंगा कि मेरे शिमाली और में भी आप इस पे काम करें। हम एज ए टीम मैं आपके साथ भरपूर इंशाल्लाह ताउन करूंगा। ये एक अच्छा फलाई काम है। इसमें खासकर जो आपने बात की है, बेशक गरीब बच्चे को मुफ्त तालीम मिलेगी आज के दौर में, महंगाई के दौर में, तो ये बड़ी अच्छी आपकी बात है। इंशाल्लाह मैं भरपूर तरीके से इंशाल्लाह आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि आप जब भी मुझे कॉल करेंगे मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर आपके साथ काम करूंगा। दारुल मदीना स्कूल सिस्टम और दारुल मदीना जो यूनिवर्सिटी का आपको अप्रूवल भी दे दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब ने, ये एक अच्छी कावश है आपकी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम में भी आप सबसे बढ़कर सबसे इंशाल्लाह आगे होंगे और हम तमाम एज अहले सुन्नत बरादरी तमाम दोस्त भाई इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। सहाफ़ी बरादरी में नेकी की दावत, मुलाकातों और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के कुतुब और रसाइल तोहफ़तन देने का सिलसिला मुख्तलिफ मौक़े पर जारी है। मजलिस नशर इशाअत के तहत कराची प्रेस क्लब में मदनी हल्का हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि इस मौके पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर अहमद खान, निजी अखबार के चीफ रिपोर्टर मुख्तार अहमद और दीगर भी शामिल थे। आप भी मुलाहजा कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। आफतों का रुख बदल दे, आफतों का रुख बदल दे और बलाएं इनसे फैल, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। घड़ी हिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार, काश चैन आए न मुझको याद तैबा के बगैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। मदनी चैनल के नाजरीन, मजलिस नशर इशाअत के इस्लामी भाई हमारे साथ मरकज़ुल औलिया लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबुल मदीना कराची प्रेस क्लब में मदनी हल्का हुआ, जिसमें आपने सहाफ़ियों से मुलाकात की, वहाँ पर बयान का भी सिलसिला हुआ। ये इरशाद फरमाइए कि आपकी सहाफ़ियों से मुलाकात कैसी रही और सहाफ़ी इस्लामी भाइयों की क्या तासुरात थे? अल्हम्दुलिल्लाह सवजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दाऊद इस्लामी पुरअमन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक है। दाऊद इस्लामी मुसलमानों में ज़ाती इखलास और किरदार के जरिए दुनिया की कमो बेश 187 ममालिक में नेकी की दावत आम कर रही है। एक शोबा मजलिस नशर इशाअत भी है। अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि सहाफ़ी चाहे तो माशरे में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। इस फरमान पर अमल करते हुए मजलिस नशर इशाअत के इस्लामी भाई प्रेस क्लब सहाफ़ी इस्लामी भाइयों के घरों
اور دفاتر میں مدنی حلقہ ملاقات انفرادی کوشش امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں صحافیوں کی حاضری کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ایسی جذبے کے تحت کراچی پریس کلب میں بھی مدنی حلقہ ہوا اور جس میں صحافیوں سے ملاقات رہی۔ وہاں پر امیر اہل سنت کی مایانات تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور المدینۃ العلمیہ کی کتاب حسد پیش کی گئی۔ تو کفریہ کلمات سے کچھ کلمات پڑھ کر ان کو سنائے گئے اور ان کو بتایا گیا جس میں صحافیوں نے بڑی اچھی اچھی نیتیں کی اور ہاتھوں ہاتھ صحافیوں نے توبہ بھی کیا، تجدید ایمان بھی کیا اور الحمدللہ نماز پڑھنے کی اور دیگر مدنی کاموں میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں شریک رہنے کی بھی نیتیں کی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں دوران مدنی قافلہ اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں نے موت سے قبل موت کی تیاری کا ذہن دیا۔ آپ کو بھی مرکز الاولیاء کے مدنی قافلے کے مناظر کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی کسوٹی کیا بات۔ باپا کیا آپ کی مرادی شخصیت شے انسان ہے؟ نعم۔ کیا وہ صاحب مزار ہیں؟ نعم۔ پیارے باپا جان کیا اس کی مزار انڈیا میں ہے؟ لا۔ پیارے باپا جان کیا ان کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ نعم۔ کیا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں؟ لا۔ پیارے باپا جان کیا ان کا اسم گرامی اپنے شجرہ شریف میں آتا ہے؟ لا۔ پیارے باپا جان کیا ان کی وجہ شہرت فقہ ہے؟ لا۔ باپا جان کیا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں؟ لا۔ کیا پیارے باپا جان وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ نعم۔ دروازے تک پہنچائے بغیر شاہد کو چلو پہنچاتا ہوں۔ ایک سوال ہے نا بابا، اچھا وقت گزر گیا اس سوال ابھی صحابہ کرام تک تو پہنچے نا یہ۔ اب ایک دے دیتا ہوں۔ چلیں آپ باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ کیا بات ہے۔ پیارے باپا جان کیا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں؟ لا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ان کا قرآن میں ذکر ہے؟ میں نے قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ایک طرح کا پاورفل تعلق ہے ان کا۔ اب تو پہنچو یار۔ یا عثمان غنی المدد،
रदी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब दिया तो डबल 25 रुपये तोहफा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के 25वें शरीफ की निस्बत से इनके वालिदैन मुसलमान थे, सहाबी और सहाबिया। एक और इशारा दे दे यार ये मशहूर भी इतना है कि कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने इनका नाम नहीं सुना। बहुत मशहूर सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह इनके सदक़े मेरी मग़फ़िरत फरमाए। बापा हम कमजोर इतने कि हमें मशहूर का भी नहीं पता होता। आज इनका जिक्र खैर हुआ है, 60 हिजरी में विसाल हुआ है। दिमश्क में आपका मज़ार है, मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार है। दमिश्क जो है वो शाम में। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए कुछ इस तरह दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह इनको हिसाब किताब सिखा दे मदीना में और कब्र के अजाब से बचा ले। यही है ना, है? हादी और मेहदी बना, पहुंच गए बापा जान आज जो बिल्कुल दरवाजे पे। अब तो क्या दरवाजा भी खोल के रख दिया। आ गए बापा, ये सब भी आ गए दरवाजे में आ गए। 26 माह का सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्फ़ मदीना के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। 50 ये डबल 25 रुपये। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी सहाबी, और अम्मी जान सैयदतुना हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी सहाबिया थी। और बहन उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा, हाँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये इनकी बहन थी, उम्मुल मोमिनीन थी। अच्छा इनकी शान तो देखो। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा 117 पर फरमाते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इंतकाल के वक्त वसीयत में फरमाया, मैं सोहबत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शरफ़ याब हुआ। एक दिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला वसल्लमहु अलैह हाजत के लिए तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं लौटा लेकर हमरा रकाब सआदत मआब हुआ। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जोड़े से कुर्ता के बदन अक़दस के मुत्तसिल था मुझे इनाम फरमाया। मैंने अपना कुर्ता मुबारक पहना हुआ वो इनाम में दिया। वो कुर्ता मैंने आज के लिए छुपा रखा था। या मेरे मुआविया फरमा रहे इंतकाल के वक्त मैंने छुपा रखा था। फिर मज़ीद फरमाते हैं, और एक रोज़ हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नाखूनों मुँह मुबारक तराशे, नाखून शरीफ काटे, मुँह मुबारक काटे, वो मैंने लेकर इस दिन के लिए उठा रखे, यानी इंतकाल के लिए अपने वक्त के लिए उठा रखे। जब मैं फोत हो जाऊं कमी से सरापा तकदीस को मेरे कफन के नीचे बदन के मुत्तसिल यानी बिल्कुल टच, बदन के साथ टच हो इस तरह रखना। और मुँह मुबारक को, नाखून हाय मुक़द्दसा को मेरे मुंह में और आँखों और पेशानी वगैरह मवाज़े सुजूद पर रख देना। ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अक़ीदत थी। सन 41 में मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए थे और 19 साल खिदमत बजा लाकर, तकरीबन 19 साल, ये 60 में विसाल फरमाया और दिमश्क में आप मदफून हुए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।